لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی عطا کرنے والے، قبر کی خطرناک کوٹھری میں کام آنے والے، شفاعت مزدادہ جافزہ اپنے زبان نبوت سے سنانے والے، جن کا پیارا پیارا مخرا والضحا، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا سفر معراج سبحان الذی اسرا، جن کے انداز و گفتار وما ينطق عن الهوى، جن کی آنکھوں کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا شان انک لعلی خلق عظیم، سنی مسلمانوں جن کی شان انک لعلی خلق عظیم، جن کا دھرتی پہ آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جن کی پہچان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہی آقا دو جہاں سیاہ نامہ سرور انس و جاں انیس بے قصہ والی ہر حوصرہ خاتم پیغمبرہ نائب رب العلا، دونوں جہاں کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پورا مجمع درود پاک کی ڈالی محبت کے تھالی میں سجا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ 10 لوگ ہیں نا، درود شریف بھی یاد ہے، درود اگر یاد ہے تو 5 لوگ ہیں نا، 5 لوگ پر پتہ ہے یہ درود پاک پڑھیں گے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے محبت میں اگر ہے نا تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں، آقا کریم کا ارشاد سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے میری محبت میں مجھ پہ ایک مرتبہ دنیا میں رہ کر درود پاک پڑھا ہے تو یاد رکھنا بروز محشر آقا کریم فرماتے ہیں اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کو میں نور کے قلم سے نور کے کاغذ پہ لکھ کر کے نور کے تخت پہ سجا کر کے بروز محشر کے لیے میں رہ لیتا ہوں۔ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، سب کا میزان کیا جائے گا، سب سے اعمال دونوں جا رہے ہوں گے تو ایک شخص ہوگا کہے ہے مولا، اللہ کی بارگاہ میں وہ سب فرشتے عرض کریں گے ان کے اعمال دونوں جا رہے ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے مولا اس کے اعمال میں جرم ہی جرم ہے، خطا ہی خطا ہے، پھر آقا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کا جانے ہے، آپ کا جانے والا ہے، یا رسول اللہ اس کے اعمال میں تو جرم ہی جرم ہے، خطا ہی خطا ہے، آقا کریم فرمائیں گے اس کے اعمال کو بند کر دیا جائے، اس کے اعمال کو بند کر دیا جائے گا، پھر آقا کریم اپنا دستے مبارک اس اعمال پہ رکھیں گے، اس میزان پہ رکھیں گے، پھر آقا فرمائیں گے فرشتوں اب اس کا میزان دوبارہ کیا جائے، ان کے اعمال کو دوبارہ روکا جائے، اب فرشتے ان کے اعمال کو میزان کریں گے، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اے میرے آقا اے میرے محبوب اب تو اس کے پہلے میں نے اس کا میزان کیا تھا، اس کے اعمال میں جرم ہی جرم تھا، خطا ہی خطا تھی، یا رسول اللہ اب دوبارہ جب ہم نے اس کا اعمال کو تولا ہے، اس کے میزان کیا ہے تو اب اس کے اعمال میں جرم ہی جرم نہیں بلکہ اس کے اعمال میں نیکیوں جو ایک ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ آقا فرمائیں گے اے فرشتے سن لو، انہوں نے دنیا میں رہ کر کے مجھ محبت میں ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، اس درود پاک کو میں نے نور کے قلم سے نور کے کاغذ پہ لکھ کر کے نور کے تخت میں سجا کر رکھا تھا، وہ کوئی اور کے لیے نہیں بلکہ وہ آقا کے دین کے لیے رکھا تھا۔ اب ذرا پڑھیے تو بلند آواز سے 10 لوگ پڑھیے تو ذرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، 4 ہی لوگ پڑھے تو ذرا پڑھیے ذرا بلند آواز سے، سوچ نہیں رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ موضوع سخن کی طرف میرا مارا، پڑھیے ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو کسی عاشق نے عاشقانہ انداز میں کہا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، یا نبی آپ ہے دوسرا کون ہے۔
سبحان اللہ. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ مانگتا ہوں اس لیے کہ ہو مختار، مانگتا ہوں اس لیے کہ ہو مختار، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئے تو ہمارا پتہ چل گیا یا رسول اللہ، آپ آئے تو ہمارا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرش و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں تجھے کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، تخیل تصور نہ دیوان سے، تخیل تصور نہ دیوان سے، نوح آدم ابراہیم عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. ذرا مچل کے بولیے 10 لوگ ہیں تو بولیے سبحان اللہ، بولیے بولیے مچل کے سبحان اللہ. عزیزان اسلام، زیادہ نہیں سے 10 سے 15 منٹ مجھے آپ برداشت کریں. میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرمائے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آپ ذرا اشارہ دیکھ سکتے ہیں، یہیں پہ اگر ابھی کوئی اور فضول کام کر دے، پوری آبادی رات رائٹ یہاں تک کہ نماز کی بھی فکر نہیں. آقا فرماتے ہیں میرے عزیزوں، آقا فرماتے ہیں کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے. میلاد، فاتحہ، قرآن خوانی، ہر چیز سے زیادہ اگر فوقیت دی گئی ہے کسی عبادت تو وہ نماز. نماز سے بہتر عبادت کوئی نہیں، نماز سے اچھی عبادت کوئی نہیں. آپ اپنی مساجد کی صفوں کو آپ نظروں میں رکھیں اور اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑنے کی کوشش کریں. ہم کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ نماز سے ہم مسجد کو ہم ویران کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک. آقا فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز، جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی جسم کی پاکیزگی. الطہور نصف ایمان، یعنی طہارت بھی آدھا ایمان کا حصہ. میرے عزیزو سوچیں ذرا ہم کس فکر میں پڑے ہیں؟ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اہل و حیات کی پرورش کی فکر ہوتی ہے. نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہمیں رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہمیں عید کا وقت ہوا آیا، عید کے وقت کون سے لباس بچوں کو دینا ہے اسے فکر ہوتی ہے، کون سی غذائیں گھر میں بنانی ہے اسے فکر ہوتی ہے. لیکن عید کی نماز میں ہمیں کون سا لباس پہن کر کے سب سے آگے صف میں بیٹھ کر کے نماز عید کی فطر ادا کرنی ہے، اسے اس چیز کی فکر ہوتی ہے. لیکن فجر نماز کی فکر نہیں ہوتی. ملت کے نوجوانوں، نماز وہ دولت ہے، وہ نماز وہ دولت ہے. اللہ فرماتا ہے نماز بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. جہاں ہم بچوں کی پرورش کی فکر کرتے ہیں، کاش آج ہم وہی پہ نماز کی فکر کیے ہوئے ہوتے. جہاں پہ ہم پیسے کما کے اونچی عمارت بنانے کی فکر کرتے ہیں، کاش وہیں پہ ہم نماز ادا کرنے کی بھی فکر کیے ہوئے ہوتے. جہاں پہ ہم 50,000 روپے کمانے کی فکر کرتے ہیں، وہیں پہ کاش 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی فکر
اگر کسی سے کہہ دیا جائے نا کہ آپ نماز کی پابندی کیوں نہیں کر پاتے، آپ نماز کثرت سے کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ نے نماز تمام مومنوں پہ فرض کیا ہے اور اللہ خود فرماتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آپ اگر 50,000 روپے کماؤ گے تمہاری معراج نہیں ہوگی، لیکن تم 5 وقت کی نماز، اللہ فرماتا ہے تم 50,000 روپے کما کر کے تم اللہ کی معراج نہیں کر پاتے، تم پیسے کما کر کے معراج نہیں کر پاتے، اونچی بلڈنگیں بنا کر کے تم معراج نہیں کر پاتے، لیکن آقا فرماتے ہیں، آقا کریم کا فرمان سنو، میرا آقا میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں اسے 5 مرتبہ اپنی معراج کرا دیتا ہے۔ اور ملت کے نوجوانوں یہی نہیں محدود نہیں، اگر کسی سے کہہ دیا جائے آپ نماز کی پابندی کریں، نماز تمام لوگوں پہ فرض ہے، تمام ایمان والوں پہ فرض ہے، تمام مومنوں پہ فرض ہے، کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی، اے کاش فرصت کیوں نہیں ملتی، دنیا کی فکر کی فرصت ملتی، ہمیں نماز کی فکر نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، اگر کہا یاد رکھنا، آپ بھی بچوں کی پرورش کر رہے ہو، آپ بچوں کی پرورش کی فکر میں آپ نماز سے غافل ہوتے تھے، ہم مسجدوں کو ویران کرتے تھے، لیکن یاد رکھنا ملت کے نوجوانوں، وہ معاشرے کی ماں بہنوں، ذرا کان کھول کے سننا، یاد رکھنا بروز محشر کیا ہمیں آقا کی بارگاہ میں منہ دکھانا پڑے گا، آقا کی بارگاہ میں ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے، ذرا ایک چند باتوں سے تم سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جس طریقے سے بچوں کی پرورش کے لیے ہم نماز میں غافل ہوتے ہیں، آج سے 1400 برس پہلے تاریخی اوقات میں پلٹ کے دیکھو، حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، آج ہم بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، حضرت مولا علی بھی لکھا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، آپ بھی تجارت کرتے ہو، مولا علی بھی تجارت کرتے تھے، آج تم بھی تجارت کر رہے ہو، تم جو مال کما رہے ہو، لیکن مولا علی بھی تجارت کرتے تھے، اپنے بچوں کی فکر کیا کرتے تھے، لیکن تیری تجارت میں مولا علی کی تجارت میں آسمان و زمین کا فرق ہے، یاد رکھنا، ارے تم تجارت کرتے ہو، مولا علی تجارت کرتے تھے، مولا علی تجارت بھی کرتے تھے، اور تجارت کرنے کے بعد آپ کی نماز کی حالت میں ہوتے تھے، اللہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا مولا علی، اے جوہر علی، اے دماد رسول، فاتح حیدر کرار، جوہر بطول، دماد رسول، اے حضرت علی، اے شاہ میرے آقا کے جانشین، اے مولا علی، آپ ذرا یہ تو بتا دیں، آپ دوسرا سجدہ کے لیے سجدے سے کب تک سر نہیں اٹھاتے، کتنی دیر تک سجدے سے دوسرا سجدہ کے لیے آپ سر نہیں اٹھاتے ہیں، تو مولا علی کا جواب سنو، ارے مولا علی فرماتے ہیں، میرے علی فرماتے ہیں، اے میرے نبی کے جانشینوں سنو، اے میرے نبی کے وفاداروں سنو، ارے علی کا سر سجدہ میں اس وقت نہیں اٹھا، علی پہلا سجدہ ہے، اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک پہلا سجدہ میں علی خدا کا دیدار نہ کر لے، اس وقت تک علی کا سر دوسرا سجدہ کے لیے نہیں اٹھتا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا رسول، زندہ زندہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ملت کے نوجوانوں سوچیں ہم کس فکر میں کھوئے ہیں، مولا علی تجارت، بیوی کی پرورش وہ بھی کرتے، بیویوں کی پرورش وہ بھی کرتے، اولادوں کی پرورش وہ بھی کرتے، پہلا اس وقت اکثر نہیں ہوتا جب علی پہلا سجدہ میں خدا کا دیدار۔ آج ہماری نمازوں کا عالم 10 منٹ کے لیے مسجد میں جائیں گے، 13 آدمی جائے گا، 14 پنکھا چلتا ہے، 14 پنکھا، اے سی کا زمانہ، پنکھا سے کام نہیں چلتا، اے سی سے کام چلتا، اور تعبیر کیا پیش کرتے ہیں، نماز اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت، جہاں پہ اللہ کی عبادت اطمینان و سکون کے ساتھ کرنی چاہیے، وہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضول خرچ کرنے والا بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا پنکھا سے کام چل جائے، 14 لوگوں کا سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کیا فضول خرچ کر سکتے۔ ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے پاس پنکھا ہے، اے سی ہے، کولر ہے مسجدوں میں، پھر بھی مسجد کے صفحے خالی نہیں ہے،
مسجد کی صفحے خالی رہیے. یاد رکھیے گا آج بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم بھی مولا علی پرورش کرتے ہیں. نمازوں کا علم، نمازوں کی چاشت نماز 10 منٹ کے لیے ہم جاتے ہیں جمعے میں. اگر کسی وجہ سے اگر لائٹ چلی گئی نا، لائٹ چلی گئی کی وجہ کر جنریٹر نہیں چلا نا، تو بعد میں دیکھو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کتنے خرافات ہیں. ملت کے نوجوانوں، کبھی ہم نے سوچا ہم مسجد میں 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جائے؟ کیوں؟ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں. کاش ہفتے میں ایک مرتبہ جا جاتے ہم 14 رکعت نماز ادا کرتے اور 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کاش 5 وقت کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ جہنم کی ایک وادی میں ایک وادی غی ہے اور وہ وادی غی سے پوری جہنم کی آبادی بنانا کی ہے. جہنم میں کہ مولا مجھے وادی غی سے بچا کر رکھنا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میری نماز قضا ہے اس سے اللہ ناراض ہو جائے تو خدا نہ کرے کہیں اللہ ناراض ہو کر مجھے وادی غی سے ڈال دیا تو میرا کیا کبھی یہ سورج ہمارے سروں سے نظر کئی ہزار کلومیٹر اونچائی، اس کا رخ آسمان سے تو اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر پاتے. اس کی تپش ہم 10 منٹ کے لیے مسجد میں برداشت اور بروز محشر اگر کہیں اللہ یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس وقت سورج سوارنے سوچے کیا کبھی اس کی فکر کیے ہوتے کاش آخرت کی فکر کیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. آج اگر آخرت کی فکر کیے ہوتے تو ہماری مسجدیں ہماری آباد نظر آتی، آباد ہوتی ہوئی نظر آتی، مسجدیں ویران نہیں رہتی، لوگ نماز سے غافل نہیں رہتے بلکہ نماز کے پابند رہتے. یاد رکھنا ملت کے نوجوانوں، وہ معاشرے کی ماں بہنوں، تم بھی ذرا غور سے سننا. آج اگر ماں بہنوں سے بھی کہا جائے آپ نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے، نماز کی پابندی کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی تمام عبادتوں میں افضل العبادت کسے کہا ہے تو وہ نماز جیسی دولت ہے جو عورتوں کی ہے. مولانا صاحب گود میں بچے پیشاب کرتے ہیں، میں بار بار ناپاک ہو جاتا ہوں، بار بار غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا. ظہر پڑھتی ہوں عصر قضا ہو جاتا ہے، یوں ہی اسی طریقے سے مغرب عصر سے قضا ہو جاتا ہے، کبھی عشاء کی قضا ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھنا ملت کے نوجوانوں، وہ معاشرے کی ماں بہنوں، آج تم بھی میری ماں بہنوں، تم بھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہو. آج سے 1400 برس پہلے کی تاریخی اوقات کو ذرا پلٹ کے دیکھنا، تاریخ شاہد ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخی اوقات کو ذرا ملاحظہ کرو اور پلٹ کے دیکھنا. آج تم بھی بچوں کی پرورش کر رہی ہو. سیدہ فاطمہ نے بھی پرورش کیا تھا، لیکن تمہاری پرورش میں، فاطمہ کی پرورش میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ارے فاطمہ کا وفاداری تو دیکھو، حضرت مولا علی کی خدمت بھی کرتی تھی، حضرت حسن و حسین کی بھی پرورش کیا کرتی تھی. جب رات کے سناٹے میں مولا علی کی خدمت سے فارغ ہوتی تھی، حسن و حسین کو سلا دیتی تھی اور سلانے کے بعد وضو کرتی تھی، وضو کر کے مصلی میں جاتی ہے. مصلی میں جانے کے بعد ارے فاطمہ کا ابھی ایک رستہ مکمل نہیں ہوا، ایک رستہ مکمل نہیں ہوا کہ کعبہ کے چھت سے بلال حبشی پکار اٹھتے ہیں، حیا علی الصلاۃ کی صدا ہے سیدہ فاطمہ کے کانوں سے گونجتی ہے، حیا علی الفلاح کی صدا ہے سیدہ فاطمہ کے کانوں سے گونجتی ہے. سیدہ فاطمہ سب سے سر اٹھاتی ہے اور دعا فرماتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، تو اتنی چھوٹی بنا رکھی ہے، تو اتنی چھوٹی بنا رکھی ہے کہ تیرے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ تو اس رستہ مکمل نہیں کر پاتے. اے رب کائنات، تجھے اس نبی کا واسطہ جس نبی کے صدقے میں پوری کائنات کو روشن کیا ہے، مولا تو اتنی لمبی
سکتا. یہ نفل نماز کا یہ عالم. سوچے ذرا فرائض نماز کیا عالم ہے. جب نفل نماز فاطمہ کا یہ عالم ہے تو فرض نماز کا کیا عالم ہوگا. خود اب سوچے میرے عزیزوں، وہ معاشرے کی مانو سوچو ذرا. پھر اسی فاطمہ کی بارگاہ میں تجھے پیشی ہونی ہے اور منہ دکھانی ہے. سیدہ فاطمہ نے بروز میں سے کچھ کیا ہے میری کلیجہ بتاؤ. میں نے نفل نماز ادا کی ہے، فرض نماز میں نے قضا نہیں کی ہے. تم میری نہیں سوچ میرے پاپا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان پہ تم ایمان لائی، اس کے باوجود میرے آقا کی آنکھوں میں تم تکلیف پہنچا. پھر کیا جواب ہوگا؟ سوچے ذرا عزیزوں. اور مولا علی نماز کی لذت، آپ ذرا نماز کی لذت کو ملاحظہ. کوئی عشق رسول میں ڈوب نمازیں ادا کر مولا علی شیر خدا حالت نماز میں آپ کے جسم مبارک کے آپ کے جسم میں تیر لیے وقت علی کسی کو تیر کو چھونے نہیں دیتے. بہت چبھتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے. کوئی صحابہ اگر چھوتے تو انہیں چھونے نہیں دیتے. ایک مرتبہ مولا علی حالت نماز میں صحابی گئے اور کہتے ہیں مولا علی ہی نہیں چھونے دیں گے. جب علی حالت نماز میں ہو تو تیر یہ چلیا جائے. علی کو کچھ احساس نہیں ہوگا. ویسا ہی ہوا. علی حالت نماز میں تھے اور جیسے ہی نماز کی حالت لگ گئے حضرت صحابہ نے تیر کو پکڑ کر کھینچ لیا. مسلح لہولہان ہو گیا، خون سے لہولہان ہوا. حضرت علی نماز سے فارغ ہوئے. پھر عرض فرماتے ہیں ارے یہ مسلح پہ خون کہاں سے، مسلح خون سے لہولہان کہاں سے ہوا. تو صحابہ کہتے یا علی میں نے آپ کے جسم میں جو تیر چبھا تھا اس تیر کو ہم لوگوں نے کھینچ لیا ہے. تو علی جواب دیتے ہیں قسم ہے پروردگار کی مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا. تم لوگوں نے کب علی فرماتے ہیں مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا. آپ لوگوں نے کب اسے کہتے ہیں نماز، اسے کہتے ہیں نماز کی محبت، اللہ کی قربی کا اسے کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل. اللہ کا قرب حاصل کرے گا جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا. یقیناً وہ نماز کی حالت میں اسے دنیا کی فکر نہیں ہوگی بلکہ دین فکر ہوگی. اللہ اس کے رسول کی فکر ہوگی. صرف اللہ اللہ رسول اللہ میرے نبی کے نوجوانوں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یاد رکھیے گا آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب نماز کے لیے وضو کرتے ہو، جب وضو کر لو گے تم وضو کر کے تم ہاتھ دھل لو گے میں تیرے ہاتھ کے گناہ کو معاف کر دوں گا. جب تم چہرے کو دھو لو گے میں تیرے چہرے کے گناہ کو دھل دوں گا. تم جب پاؤں دھو لو گے تو تیرے پاؤں کے گناہ کو دھل دوں گا. یاد رکھیے پتجھڑ کا زمانہ آنا تھا. حضرت ابو بکر سے میرے آقا فرماتے ہیں یا ابو بکر یہ پتجھڑ کا زمانہ ہے جس طریقے سے یہ پیڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں، ہوا سے جس طریقے سے یہ پیڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طریقے سے کوئی بندہ مومن یا مومنہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جس طریقے سے یہ پیڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اس کے تمام اگلے گناہ کو معاف کرتا ہے. ملت کے نوجوانوں یہی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانہ ہوا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آنا، جب عمر کا دور آیا یاد رکھیے آپ نے نماز کی فضیلت سنی. نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب نماز چھوڑنے سے کیا فائدے سمجھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. نماز چھوڑنے سے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک صحیفہ آتی یا امیر المومنین میری پریشانی کے عالم تک دیکھیے. میری پریشانی کی عالم میں میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے. میری غربتی کا عالم دیکھیے کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے. میری غربتی کا عالم دیکھیے، میری بے بسی کا عالم دیکھیے، میری آنکھوں میں بینائی کم ہے. یا رسول اللہ یا مولا یا
میری پریشانی کا عالم تو دیکھیے، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اور یہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، میں بازار سے تیل خرید کر آ رہی، میں بازار سے تیل خرید کر آ رہی، تیل کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ یا امیر المؤمنین، میری آنکھوں میں بینائی کم ہونے کی وجہ سے میں پتھر سے ٹکرا گئی اور میں نیچے گرتی ہوں، میرے تیل کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹا، تیل زمین پہ گر گیا، اور جیسے ہی تیل زمین پہ گرا، تیل زمین پہ گرا، اور یا امیر المؤمنین، یہ زمین میں میرا تیل گر ہے، تو عمر فرماتے ہیں اگر عمر چاہتے تو کہتے تھے ضعیفہ چل تیل خرید، وہ عدالت کے پیکر کرتے، انصاف کے پیکر کرتے، لیکن نہیں، عمر انصاف کرنا تھا۔ ضعیفہ کہتے یا امیر المؤمنین میرا تیل زمین میں واپس کروا دیجئے۔ عمر کہتے ہیں ضعیفہ بتا اماں وہ کون سی جگہ ہے جو زمین میں تیرا تیل لے گئی؟ عمر فاروق کے ساتھ تھا، ضعیفہ کے ساتھ عمر فاروق چلنے لگے، اب اسی جگہ پہ پہنچے ضعیفہ، جس جگہ پہ زمین میں ضعیفہ کی تیل بھی تھی، عمر کہتے تھے، ضعیفہ کہتے یا عمر یہی وہ جگہ ہے جو زمین میں میرا تیل بھی گئی ہے۔ عمر فرماتے ہیں اے زمین ضعیفہ کی تیل واپس کر دے، زمین تیل واپس نہیں کرتی، پھر عمر فرماتے ہیں اے زمین ضعیفہ کی تیل واپس کر دے، زمین نے واپس نہ کیا، عمر بات چلا اور عمر فرماتا ہے اے زمین یاد رکھنا آج تم نے ضعیفہ کی تیل واپس نہ کیا تو عمر میرے سینے میں قلب نماز کرنا بنے گا۔ اتنا نہیں کہا کہ زمین میں سے نہ چار کے ضعیفہ کی تیل واپس کر دی اور زمین میں رہنے یا امین مجھے ضعیفہ کی تیل واپس کرنا منظور ہے، اپنے سینے میں نماز کو دفن کرنا منظور ہے۔ یا عمر ضعیفہ کی تیل واپس کرنا منظور ہے، اپنے سینے میں بے نمازی کو دفن کرنا منظور ہے۔ میرے عزیزوں آپ ذرا سوچیں، اگر ایک زمین ضعیفہ کی تیل واپس کر تو زمین کو یہ گوارا نہیں کہ بے نمازی میرے آگوش میں آئے۔ اللہ اکبر، اور یہی نماز، اس نماز اگر ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں نا، پابندی کے ساتھ ادا کریں تو یہی نماز ہمارے لیے قبر میں دلہن بن کے بیٹھی رہے۔ جب ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں تو ہمارے قبر میں فرشتے جب تشریف لائیں کہیں گے یہ کون ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر میں نور ہی روشنی روشنی، تو نماز کہے گی میں اس کی عبادت ہوں، میں اس کی یہ نماز ہوں کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر یہ مجھے ادا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے، اس نماز کی وجہ سے، مجھے ادا کرنے کی وجہ سے صدقے میں اللہ نے اس قبر میں نور کی مسلدھار بارش عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر میں روشنی کا انتظام فرمایا ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں